اس بات کو سامنے رکھ کر پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں. اور لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ عبادت ہی کرنی ہے نا, 15 شعبان آ رہا ہے اور 15 شعبان کو لوگوں نے کیا ہے لیلۃ کیا کہتے ہیں اس کا تو نام ہی میرے ذہن سے نہیں, شب برات آ رہی ہے. اب بتلائیے کہ رسول اللہ کے مبارک زمانہ میں یہ شب برات نہیں, یہ رات 15 شعبان المعظم کتنی مرتبہ آیا. 23 سالہ آپ کا نبوت کا دور, 13 سالہ آپ کا مکہ کا دور, 10 سالہ آپ کا مدینہ طیبہ کا دور. میرے نبی کی ایک حدیث موجود نہیں ہے ذخیرہ حدیث میں کہ اس رات کو میرے نبی نے کوئی خاص عبادت کی, دن کو روزہ رکھا ہو, رات کو عبادت کی ہو. ایک صحیح حدیث نہیں ہے. اگر حدیث ہوتی تو علی الرأس والعین کس کو جرت ہے کہ اس حدیث کا انکار کرے؟ کس میں یارہ ہے کہ رسول اللہ کی بات کا انکار کرے؟ ہم تو آپ کی قدموں کی خاک کو بھی چلنے کو تیار ہیں, اپنے سر کے اوپر رکھنے کو تیار ہیں. میرے آقا کا حکم ہو ادھر فرمان محبت ہو, ادھر گردن جھکائی ہو, بلکہ گردن کٹائی ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے نبی کا فرمان نہیں ہے تو اس عمل کو کرنا جائز, وہ عمل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اس رات کے متعلق جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں, اس رات کو قبرستان جانا ہے, اس رات کو 100 نوافل پڑھنے ہیں, اس رات کو 1000 نفل پڑھنا ہے, اس رات کو مختلف روحیں آتی ہیں, اس رات کو قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں پر روحیں ملنے کو آتی ہیں. اس رات کے اندر مختلف قسم کے حلوے بنائے جاتے ہیں, چراغاں کیا جاتا ہے, مختلف قسم کے اذکار کی جاتے ہیں, عبادات کی جاتی ہیں, محافل منعقد کی جاتی ہیں, دعائیں مانگی جاتی ہیں, تلاوت کی جاتی ہے. یہ تمام کے تمام امور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ویسے آپ پوری رات عبادت کرتے رہیں, آج پوری رات آپ لگے رہے, آپ کو کون کہتا ہے آپ عبادت نہ کریں؟ آپ روزہ رکھیں, آپ عبادت کریں. شعبان المعظم کا مہینہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے اس مہینے کے اندر رکھتے تھے, سب سے زیادہ روزے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ آتا ہے اس کو شعبان کہا جاتا ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کیا رکھتے تھے؟ روزے سب سے زیادہ رکھتے تھے. یہاں تک کہ ہمیں یہ سمجھ آتی تھی کہ پورا مہینہ آپ نے روزے رکھے ہیں, تو روزے رکھیں بھائی, آپ یہ تسلسل سے آپ روزے رکھ سکتے ہیں, لیکن صرف 15ویں کی رات کو جاگنا اور 15 کو روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے وہ کیسے ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے؟ اور پھر قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین, ہم نے قرآن پاک کو لیلہ مبارکہ کے اندر نازل کیا ہے. یاد رکھیں قرآن پاک کب نازل ہوا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ تو رمضان مبارک کے اندر نازل ہوا. اور رمضان مبارک کے اندر صرف نازل نہیں ہوا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا, ایک خاص رات کے اندر نازل ہوا, پورے رمضان میں نازل نہیں ہوا. لہذا اس کو 15 شعبان کی طرف لے کر آنا یہ کسی صورت میں بھی درست عمل نہیں ہے. بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اس کو کھلواڑ نہیں بنانا, دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلانا. یہ دین ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. یاد رکھیں, جمہوریت کے کام جتنی مرضی ہے مروڑ دیں. یہ پاکستان کا آئین ہے, جتنی مرضی ہے اس کو مروڑ دیں, جو مرضی ہے کر دے, اس کے ساتھ جو حشر نشر کریں یہ ہمارا بنایا ہوا, ہم جو مرضی کریں. لیکن اللہ کا دین ایسا, اللہ کے دین کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کا دین غیر متبدل ہے, غیر متبدل ہے. اللہ کا دین یہ نہیں بدل سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ, لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے یہ خلقت بنائی ہے, کوئی ہے چینج کرنے والا, چینج کر کے دکھائے. اللہ کا دین جو ہے غیر متبدل ہے, کوئی نہیں بدل سکتا ہے اس کو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حدیث میں آپ نے صحابہ کرام کو ڈرایا, فرمایا کل حوض کوثر کے اوپر میں جام کوثر لوگوں کو پلا رہا ہوں گا, اور میری طرف میری امت کے کچھ لوگ آ رہے ہوں گے, نشان ان کے میری امت جیسے ہوں گے, سجدوں کے نشانات ہوں گے, وضو کے نشانات ہوں گے. سبحان اللہ, کیسی عجیب حدیث ہے. آپ فرما رہے میری امت کے لوگ ہوں گے اور نشانات سجدوں کے, وضو کے نشانات ان پر ہوں گے. فرشتے ان کو پیچھے ہٹائیں گے, فرشتے ان کو پیچھے ہٹائیں گے کہ ان کو واپس کرو. فرشتے ان کو آپ کے حوض کے پاس نہیں آنے دیں گے, حوض کوثر سے محروم کرنا چاہیں گے. تو سرور کونین فرماتے ہیں میں انہیں کہوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں, انہیں آنے دو, میں اپنے ہاتھ سے جام کوثر آج انہیں پلاؤں. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی طلب کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی طلب کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبت کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا، آپ کے بعد دین کے اندر اپنی مرضی انہوں نے شروع کر دی۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ جو دین ہے اس پر عمل نہیں کرنا، اور جس پر عمل کرنا ہے وہ دین نہیں ہے۔ جو دین ہے اس سے دوری ہے، اور جو دین نہیں ہے اس پر گامزن ہے۔ فرمایا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد تو دین بدل دیا۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ اب سرور کونین کیا فرمائیں گے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، جو مرضی کیا ہے تو میری امتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، دین غیرت مند ہے، دین غیرت مند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود فرمائیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو۔ انہوں نے اگر میرے بعد میرا دین بدل دیا تھا تو میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں، خبردار بدعات لے کر میرے پاس نہ آنا، اپنی مرضیاں کر کے میرے پاس نہ آنا، اپنی مرضی کے مطابق دین بنا کر اس پر عمل کر کے اپنی طرف سے فضائل من گھڑت باتیں کر کے میری طرف نہ آنا۔ دین وہ ہے جو سرور کونین نے بتلا دیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا کہ جو ایسا عمل ایجاد کرے جس پر ہماری مہر نہیں۔ اس حدیث نے تو سارے کا سارا مسئلہ حل کر دیا کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جو ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جو ہم نے کیا نہیں ہے، جو ہمارے صحابہ نے کیا نہیں ہے، جو اللہ نے نازل کیا نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌ، وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے۔ وہ چاہے کتنا ہی اچھا آپ کیوں نہ سمجھے اس کو، وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا جس پر سرور کونین کی مہر نہ لگی ہوئی۔ اچھا تو وہی ہوگا جس پر رسول اللہ کی مہر ہوگی، اچھا وہی ہوگا جس کو رسول اللہ نے کیا ہوگا، اچھا وہ ہوگا جو آسمانوں سے نازل ہوا ہوگا۔ آپ کا اور میرا بنایا ہوا اچھا ہو سکتا؟ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، پھوک پھوک کر قدم رکھیں، سوچ سوچ کر قدم رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بدعات کرتے رہیں اور ہم اللہ سے اجر کی امید رکھتے رہیں اور اجر کے بجائے وہاں سے کچھ اور ہی ہمیں ملے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی دین کا مطالعہ کریں اور دین کو سامنے رکھ کر عمل کریں۔ عمل تھوڑا کر لیں لیکن دین کے مطابق کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔